الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت حکومت کے ہاتھوں جو ہیں وہ پھول چکے ہیں اور یہ چیز ان کے جو اس وقت یعنی اقدامات ہیں ان سے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور سختی کے ساتھ اس کاروان سے نپٹا جائے گا، تو دوسری طرف علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو لاہور سے اسلام آباد لے جایا گیا ہے اور وہاں ان سے بات چیت مذاکرات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اعلان یہ ہو رہا ہے کہ جیلم سے آگے مارچ کو ہرگز جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن بند اسلام آباد کو کر رہے ہیں، رکاوٹیں اسلام آباد میں کھڑی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اصل آپریشن انہوں نے گجرات چناب پل پر کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور اس کی بہت ساری تیاریاں انہوں نے کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ اطلاع ٹی ایل پی کے لوگوں کو بھی ہو چکی ہے کہ میجر آپریشن جو ہے وہ گجرات چناب پل پر ہوگا، یعنی وزیر آباد اور گجرات کے درمیان چونکہ چناب ہے تو اس پل پر جو ہے نا وہ میجر آپریشن کیا جائے گا۔ اب باتیں دو ہیں، یا تو خان صاحب کی قربانی کا وقت آ گیا ہے یا پھر انہوں نے خود قربان ہونے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ چند چیزیں جو حقائق ہیں میں قاصر ہوں اس چیز سے کہ وہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہیں جن کو عوام سے اور یہاں تک کہ حکومت سے بھی چھپایا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی طاقتیں ضرور ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ حالات بہتری کی طرف آنے کی بجائے مزید خراب ہوں، وہ خون خرابہ چاہتی ہیں، کیونکہ اگر یہاں پر کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے جس کو پہنچے گا وہ ہے عمران خان، چونکہ یہ اس کے دور حکومت میں ہونے جا رہا ہے۔ میں خان صاحب سے پرزور اپیل کرتا ہوں، خدا را اس ملک پر رحم کریں اور تھوڑے سے صبر سے کام لے کر پیاز ہی کھا لیں، کیونکہ اگر آپریشن ہوا تو وہ صرف آپریشن نہیں گرینڈ آپریشن ہوگا، تو پھر پیاز تو آپ کھائیں گے ہی، لیکن ساتھ جو دوسری بات ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا اتنا تابناک کیریئر اس کا اس طرح خاتمہ ہو جائے، اور یہ صرف میری ہی سوچ نہیں ہوگی، میرے جیسے بے شمار عام پاکستانی جو اپنے دلوں میں وطن کی محبت، اپنے اداروں کی محبت اور یہاں تک کہ آپ کی محبت کی بھی ان کے دلوں میں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ریاستی ریٹ قائم کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے
ریاست تو افراد سے بنتی ہے، اور اگر کسی ریاست کے افراد ہی ایک بات کی حمایت میں اجتماعی طور پر نکل آئیں تو ریاست تو ماں ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے بچوں کا خیال رکھے، سب کی بات سنے، اور جو وہ صحیح بات کر رہے ہیں اس کو سنے، اس پر عمل کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف جو مارچ میں لوگ شامل ہیں یہ ان کے دلوں کی آواز ہے؟ نہیں، آپ کے لیے یہ بھی دیکھنا آپ نے کہ یہ لوگ جہاں سے بھی گزرتے ہیں اور لوگ پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو دودھ، پانی، جوس کے ڈبے، فروٹ اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ وافر مقدار میں ان کو دے رہے ہیں۔ راشن کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگی، چونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لنگر ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ انڈیا سے امداد کی بات ہوئی، اور یار آنکھیں کھولو، ان کو امداد انڈیا سے نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، جو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن جس جوش اور جذبے سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ آپ کی رکاوٹیں ان کو روک نہیں سکیں گی۔ اور ایک اور بات، اس وقت صرف حکومت اور اس کے وزراء وہ اس مارچ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہی اس کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات خان صاحب آپ نے ان لوگوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں کہ جو دین کی معاذ اللہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جج کرنے والا، لیکن ظاہرہ طور پر یا ان کی باتوں سے جو ظاہر ہوتا ہے ان کو تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء کی خدمات حاصل کی جائیں، اس کے لیے گورنمنٹ میں، حکومت میں ایسے مخلص لوگوں کو تلاش کیا جائے جو ان کے حساب سے مذاکرات کریں۔ اور آخر میں اب میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں کہ جلوس کی جھلکیاں یا اس طرح کی اطلاعات کہ جلوس یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، یہ تو سبھی شیئر کر رہے ہیں۔ صرف ان کو شیئر کرنا، جلوس کی جھلکیوں کو شیئر وہ بھی کریں، صرف ان کو شیئر کرنا لازمی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر حالات کی آگاہی کے لیے میرے جیسے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو باتوں کی سمجھ آئے، ان کو صرف کاروان کا سفر جو ہے اس کے بارے میں نہ بتایا جائے، ان کو حقائق جو ہیں ان سے بھی آگاہی دی جائے، تو پلیز میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔